بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ماما کہنے لگیں، بات یہ ہے ممتاز احمد بھائی کہ میں بھی ابھی خالو جان کو روکنا نہیں چاہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان سے کچھ گفت و شنید کرنی ہے اور یہاں کے اصولوں کے مطابق کرنی ہے، یعنی میں ان سے کچھ مانگنے کے لیے ساہیوال جاؤں گی۔ دادا ابو نے چونک کر ماما کو دیکھا اور بولے، کچھ سمجھا نہیں افشاں بیٹی، میرے پاس ایسی کیا چیز ہے جو تم مجھ سے مانگنا چاہتی ہو؟ خالو جان، میری محبت جلد بازی کی متقاضی ہے، میں وقت سے پہلے کچھ کہہ رہی ہوں، اس کے لیے یہ اپنا سمجھ کر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ارجمن کو میں شہاب کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ بزرگ ہیں اور اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ شہاب امتیاز احمد کا بیٹا ہے، صاحب کردار اور عزت و محبت کرنے والا۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے دل کی ہر بات کہہ دیں۔ میں ارجمن کا رشتہ شہاب کے لیے مانگنا چاہتی ہوں اور اسی کے لیے آپ کے پاس حاضری دوں گی۔ نگہت آرا کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا، لیکن سمن آرا اور دادا ابو سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو افشاں بیگم، حقیقتوں کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ کبھی بہت زیادہ دولت مند نہیں رہے، ایک چھوٹی سی حیثیت کے مالک ہیں ہم لوگ۔ سچی بات یہ ہے کہ تم لوگوں کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں، اگر اپنے احسانات کو مزید بڑھانا چاہتے ہو تو ارجمن کے لیے ہماری حیثیت کے مطابق رشتہ تلاش کرنے میں ہماری مدد کر دینا۔ ماما کے چہرے پر کسی قدر برہمی کے تاثرات پیدا ہو گئے تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہ کر انہوں نے کہا، آپ کے جواب نے ہمیں بہت بددل کیا ہے، اور اگر آپ کا یہ جواب برقرار رہے گا تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد خدا کی قسم میں بحرین واپس چلی جاؤں گی۔ کیا ملا ہے ہمیں یہاں؟ ہمارا ایک بیٹا بھی ہم سے چھین لیا۔ بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے ہم بحرین میں۔ یہ دولت و جائیداد جو امتیاز احمد خان نے بنائی ہے ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ ہم نے بہت اعلیٰ زندگی گزاری ہے۔ بے شک وہاں سرفراز اور امتیاز احمد ملازمت کرتے تھے اور انہیں اچھی خاصی تنخواہیں ملتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم بس یوں سمجھیں کہ درمیانی زندگی گزارتے رہے تھے، اور اب میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ زندگی یہاں کی زندگی سے زیادہ اچھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ شہاب کے اندر ایسی کوئی برائی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ انہیں ٹھکرا دیں۔ میں نے بڑی چاہت سے یہ بات آپ سے کہی تھی، اب آپ کو حق ہے کہ ہمیں ٹھوکر مار دیں۔ ماما کی آواز بھرا گئی، ارے بھائی لیجیے میڈم، آپ نے لندن میں پرورش پائی ہے، پاکستان کے ماحول کو بالکل نہیں جانتی۔ لڑکی والے اس بات سے بہت خوش ہوتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی چاہت کی جائے اور سسرال والوں کی خوب جوتیاں گھسوائی جائیں، تب رشتہ منظور کیا جائے۔ ارے بابا، آپ نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا۔ اب ایک بات آپ سے ہم بھی کہیں، جب ہمیں اپنا سمجھتی ہیں تو ارجمن کو ہم سے مانگ کیوں رہی ہیں؟ ہاتھ پکڑیں اور اپنے گھر لے آئیں بس۔ اس بات نے جو مزہ دیا تھا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں عید آ گئی ہو، سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، اور ارجمن دادی اماں کے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ ہم اسے تلاش کرتے پھرے، دادی اماں کے کمرے کے طرف ذہن نہیں گیا تھا۔ پھر جب ہیرا دادی اماں کے کمرے میں گئی تو ارجمن کو دادی اماں کے پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے پایا۔ رات کو میں نے ارجمن سے بات کی، جی میڈم، فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہیں نکاح ہو جائے، اب آپ کہیں نہیں جا سکتی، کل سے شاپنگ شروع کر دیجیے۔ کیا؟ ارجمن نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، بزرگوں کا فیصلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو بہت عجیب لگے گا۔ اب عجیب لگے یا غریب، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ کیا فیصلہ کیا ان لوگوں نے؟ اور پھر اس طرح ہتھیلی پر سرسوں تو نہیں جمائی جاتی۔ وہ اصل میں جوتیاں گھسنے والی بات ہے تو مزے کی، لیکن ہم نے روایت کو فیل کر دیا۔ پلیز آپ ایسا نہ کریں، اور ابھی جلد بازی بھی نہ کریں۔ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ملاقاتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ نہیں آئے گی پلیز؟ مگر اتنی جلدی؟ ٹھیک ہے، آپ کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ ابھی دادا ابو کو کچھ دن یہیں گزارنے تھے۔ ڈاکٹر اشتیاق نے یہی ہدایت کی تھی کہ 2-4 دن میں جب مطمئن ہو جائیں گے تو دادا ابو ساہیوال جا سکتے ہیں۔
پھر تیسرے دن نادر خان کا فون مشغول ہوا۔ شہاب بول رہے ہیں۔ جی نادر خان صاحب، خیریت؟ ہاں خیریت ہی سمجھیں، وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، ضمانت کرا لی گئی ہے تاجور جہاں کی۔ ضمانت ہو گئی؟ ہاں، اور کیس مجھ سے واپس لے لیا گیا ہے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت نے بھرپور مداخلت کی ہے۔ میں نے شدید مزاحمت کی، لیکن افسران بالا کے سامنے میری نہیں چل سکی۔ ضمانت منظور ہوتے ہی اس اعلیٰ شخصیت کی جانب سے کچھ افراد تاجور جہاں کو لینے پہنچ گئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ بہرحال میں زیر عتاب ہوں۔ نادر خان کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں بھی افسردہ ہو گیا تھا۔ نادر خان، آپ نے جو کچھ کیا ہے ہمارے لیے اس کا شکریہ ادا کر کے آپ کے احسان کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے میرے مرحوم پاپا کے چہرے سے غلاظت صاف کر دی، لیکن میرا چہرہ غلاظت میں بری طرح لٹھڑا ہوا ہے۔ میرا ضمیر اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا جب تک کہ طاہرہ خانم میری گرفت میں نہ آ جائیں۔ نادر خان سے سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا۔ یہ بات بالکل صاف تھی کہ ہما خاتون یا تاجور جہاں کی ضمانت کرانے میں تائی جان ہی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے یہ کام کرا لیا۔ بہرحال میں کافی افسردہ تھا۔ مختصر الفاظ میں تایا ابو اور ماما کو نادر خان کے فون کے بارے میں بتا دیا۔ دادا ابو تقریباً ٹھیک ہو گئے تھے۔ اشتیاق ڈاکٹر صاحب جو بڑی باقاعدگی سے مقرر دن پر دادی اماں کا معائنہ کرنے آتے تھے، اس دن انہوں نے دادا ابو کا بھی معائنہ کیا اور دادا ابو نے ان سے واپسی کی اجازت لے لی۔ مجھے ارجمند کے جانے کا بہت دکھ ہوا تھا، لیکن ارجمند نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، آ جاؤں گی جناب، اور پھر واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ چہرہ جو آپ نے بنا لیا ہے مجھے بے سکون کر دے گا، براہ کرم اسے ٹھیک کر لیجیے گا۔ اس دوران جب ارجمند یہاں تھی تو ایسے حسین دن رات گزرتے تھے کہ انسان سوچ بھی نہ سکے۔ رات کو 1-2 بجے تک ہم لوگ باہر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن کسی ایسی نمایاں جگہ جہاں کوئی بھی ہمیں دیکھ لے، اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ کسی کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ اب ارجمند چلی گئی تو دل پر ایک شدید بوجھ اور اداسی طاری ہو گئی، لیکن بہرحال یہ امید تھی کہ جلد ارجمند اور میرے درمیان فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ ماما سے فرمائش کروں گا کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ دوسری رات بڑی تنہا تھی۔ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا ارجمند کو یاد کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی فون پر اس سے بات ہوئی تھی اور بہت سے ذو معنی جملے کیے گئے تھے۔ میں انہی جملوں پر غور کر رہا تھا۔ دل پر کچھ بوجھ سا سوار ہوا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ باہر کا ماحول ہمیشہ ہی سنسان ہوا کرتا تھا۔ بے ترتیب درخت اور لمبی جھاڑیاں بھیانک منظر پیش کرتی تھیں۔ سونے پر سہاگا وہ خوفناک عمارت جو آتش زدگی کے بعد اور تاریک ہو گئی تھی، لیکن روز اول سے ہی میں اس ماحول سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پے در پہ پیش آنے والے واقعات نے مجھے دہشت کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ میں اس نادیدہ مخلوق سے براہ راست برسر پیکار رہتا تھا۔ پچھلے دنوں راتوں کو 2 بجے تک میں اور ارجمند باہر بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اکثر جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دیتی تھی تو ارجمند چونک پڑتی، یہ کیسی آواز ہے؟ ہو گئی فکر مند؟ کیوں ہو فکر مند؟ ارے سانپ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ زمین اللہ کی ہے، اس کی مخلوق کہیں بھی رہ سکتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مخلوق خطرناک بھی تو ہو سکتی ہے۔ ویسے یہ جگہ اتنی اچھی ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں ہر طرف پھول ہی پھول کھلا دوں۔ اس بات کا مجھے یقین ہے۔ کس بات کا؟ پھول کھلانے کا۔ میرے دل کا ویرانہ بھی گلزار بن چکا ہے۔ اتنے پھول کھلے ہیں کہ پہلے نہ کھلے تھے۔ ارجمند شرما گئی تھی۔ انہی باتوں کو یاد کرتا ہوا ماما کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو ایسے ہی انہیں دیکھنے کا دل چاہا۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماما کی تیز سانسیں ابھر رہی تھیں۔ دوسری طرف اپنے بستر پر دانیہ سو رہی تھی۔ اچانک مجھے کچھ بو کا احساس ہوا، بالکل ویسی ہی بدبو تھی جیسے پہلے محسوس کی تھی، اور اس کے بعد دانیہ خطرناک حالات کا شکار ہو گئی تھی۔ میں چونک پڑا اور میرے قدم تیزی سے دانیہ کے بستر کی طرف اٹھ گئے۔ بدبو 100% دانیہ کے بدن سے آ رہی تھی۔ میرا دل دھک سے ہو گیا۔ میں نے جھک کر قریب سے دانیہ کا چہرہ دیکھنا چاہا تو اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں اور میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں دیکھا کہ دانیہ کی آنکھوں میں چمکنے والے ستارے گہرے سرخ تھے۔ ابھی میں اس پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا دائنا ہاتھ اٹھا اور اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں ایک لمحے کے لیے نروس ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے گریبان چھڑوانے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے ایک خوفناک آواز نکلی جو دانیہ کی آواز بالکل نہیں تھی۔ وہ بولی،
कुछ भी हो सकता है, समझे, कुछ भी हो सकता है। आवाज़ खासी ज़ोरदार थी। मैंने घबरा कर मामा की तरफ देखा। वो बदस्तूर गहरी नींद सो रही थी। दानिया ने मेरा गिरबान नहीं छोड़ा था। अचानक ही वो उठकर बैठ गई और मैं पीछे हटा तो वो मेरे साथ ही खड़ी हो गई। समझे, तुम अपने आप को इतना आगे ले जाने की कोशिश मत करो, वरना जो कुछ होगा इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहकर इसने मुझे धक्का दिया और अचानक ही मेरे अंदर गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। ये अंदाज़ा तो मैंने लगा लिया था कि दानिया इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बदरूह दाखिल हो चुकी है। मैं दांत पीस कर आगे बढ़ा। बदरूहों से मैं वैसे भी खौफजदा नहीं होता था। मैंने दानिया की तरफ कदम बढ़ाए तो इसने एकदम सामने की तरफ छलांग लगा दी और दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था, चुनांचे मैं भी तेज़ी से दरवाजे की जानिब दौड़ा। दानिया राहदारी में भाग रही थी। मैंने इसे पुकारना मुनासिब नहीं समझा, अलबत्ता रफ्तार तेज़ कर दी, लेकिन दानिया लंबी लंबी छलांगें लगा रही थी। कुछ लम्हों के अंदर वो राहदारी के बाहर वाले दरवाजे से बाहर कूद गई और फिर मैंने इसका रुख इसी वीरान इमारत की जानिब देखा जो इस वक्त भी तारीख पड़ी हुई थी। वो जितनी तेज़ दौड़ रही थी मैं भी उतनी रफ्तार बढ़ाता चला जा रहा था। फिर अचानक ही वो जली हुई इमारत में दाखिल हो गई। मेरे अंदर इस वक्त जुनून बेदार हो गया था। मैं सोचे समझे बगैर खुद भी इस इमारत में दाखिल हो गया, लेकिन अंदर कदम रखकर मैं हैरान रह गया। वही इमारत थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, जबकि आज दिन की रोशनी में मैंने इसमें जले हुए जार झंकार देखे थे, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल साफ शिफाफ पड़ी हुई थी और इसमें मध्यम मध्यम रोशनी हो रही थी। दानिया यहाँ नज़र नहीं आई थी, लेकिन मैंने कुंडे वाला दरवाज़ा खुला हुआ देखा। लाजमी बात थी कि वो इसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। चुनांचे मैंने भी इसकी तरफ छलांग लगा दी और अब मैंने इसे आवाज़ दी, दानिया रुक जाओ, सामने आओ मेरे, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे सामने आओ दानिया। ये कह के मैं तहखाने में दाखिल हो गया। तहखाना इस वक्त पूरी तरह रोशन था और मेरे सामने एक कोई हैकल शख्स खड़ा हुआ था। इसका चेहरा खुला हुआ था, लेकिन इसके नकूश और इसकी कैफियत इंसानी नहीं थी। चढ़ी हुई भौहें, लंबी लंबी मूछें और अजीब सा लिबास। इसकी पेशानी पर शिकनें पड़ी हुई थीं और वो खूनी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर इसने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, जाओ, भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। मैंने दांत कचकचा कर इसे देखा। थोड़े ही फासले पर एक लंबी और मजबूत लकड़ी पड़ी हुई नजर आई। मैंने लपक कर वो लकड़ी उठा ली और इम्कान था कि एक लम्हे के अंदर मैं इस लकड़ी से इस शख्स पर हमला कर देता कि अचानक ही मैंने देखा कि लकड़ी के दोनों सिरे लटक गए। इसका दरमियानी हिस्सा मेरे हाथ में था, लेकिन इसके सिरे लटक गए थे। फिर मैंने इस दरमियानी हिस्से को भी बिल्कुल नरम और लजा पाया। दूसरे लम्हे इसका एक सिरा ऊपर उठा और चौड़े फन की तरह फैल गया। साथ ही इसके मुँह से एक खौफनाक फंकार निकली थी और फंकार की साथ ही कुछ चिंगारियाँ भी। उसूली तौर पर मुझे इससे खौफजदा हो जाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त मैं गुस्से की आखिरी हदों को छू रहा था। मैंने आगे बढ़कर वो लकड़ी या सांप जो मेरे हाथ में मौजूद था और फंकार रहा था, पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। मुझे एक होलनाक चीख सुनाई दी जो किसी मर्द की थी। साथ ही अचानक तहखाना रोशन हो गया। रोशनी तो पहले भी थी, लेकिन इस वक्त यूँ लग रहा था जैसे हज़ारा बल्ब रोशन हो गए हों और इस रोशनी में मुझे वहाँ लातादाद अफराद खड़े हुए नजर आए। ये वही सयाल लिबादा पोश थे और इनके सामने खैरातून बेनकाब नज़र आ रहा था। खैरातून की आंखें इस वक्त भी बल्ब की तरह रोशन थीं। इसके मुंह से खौफनाक आवाज़ निकली, हम इसे इस मंजिल तक पहुंचा देंगे हाजी साहब कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे आपके ताल्लुकात में दरार तो पड़ ही चुकी है, अब हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम दुश्मनी शुरू कर दें। मैंने खूनख्वार निगाहों से खैरातून की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, अचानक मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, देख ले खैरातून, हम इसका दिफा करेंगे। समझौता हो सकता है, लेकिन मामलात इस कदर पेचीदा हो गए हैं कि हमने सिर्फ एक बात पर समझौता कर लिया तो फिर बाकी बातों पर हमारी दुश्मनी कायम रहेगी। इसलिए कोई ऐसा हल तलाश कर जो कारामद साबित हो, वरना मजबूरी है कि हम भी अपना दिफा करें। कोई हल नहीं है। अरे कोई हल हो तो आप ही बता दो हाजी साहब, ये तो एक के बाद एक वार किए जा रहा है। अरे तुम लोगों देखो, इसने इसे दीवार में दे मारा है, कहीं एक और खून तो नहीं कर दिया इसने। खैरातून ने पीछे खड़े लोगों को इशारा करके कहा, वो लकड़िया सांप जो मैंने दीवार में दे मारा था, दीवार के साथ अकड़ा हुआ पड़ा था। हालांकि हॉल में तेज़ रोशनी थी, लेकिन मुझे इस सांप की कैफियत मालूम नहीं हो सकी। अलबत्ता इन लोगों ने इसे सांप ही की शक्ल में उठाया था और इसे इस दरवाजे की तरफ ले गए, जिससे 2-3 बार गोड़नी बरामद हुई थी।
اور اس جگہ جہاں وہ گرا تھا میں نے زمین پر خون کے دھبے دیکھے تھے۔ دیکھا آپ نے حاجی صاحب، دیکھا آپ نے؟ اس نے ہاں میں نے دیکھا، تمہارے اس آدمی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے باہر نکل جانے کے لیے کہا تھا اور اس نے لکڑی کی حیثیت سے اسے اٹھایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تمہارے کیا اصرار ہیں۔ اس نے لکڑی سمجھ کر اسے اٹھایا تھا اور جب وہ لکڑی سانپ بن گئی تو اس نے اسے دیوار پر دے مارا۔ تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم 2 دفعہ اس بچی کو نشانہ بنا چکے ہو۔ کان کھول کر سن لو، بات تمہارے اور اس کے درمیان ہے۔ اگر اس خاندان کے کسی اور فرد کو بال برابر بھی نقصان پہنچا تو پھر ہمارے درمیان جنگ ہوگی۔ حالات تو اس طرف جا رہے ہیں حاجی صاحب کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں اور وہ ساری پابندیاں ختم کر دیں جو ہم پر لگائی گئی ہیں۔ حاجی صاحب، آپ نے یہ پابندیاں خود ختم کی ہیں۔ خاتون، اس سے پہلے تو کبھی اس قدر بے باک نہیں تھا اور نہ ہی تیری زبان کبھی اتنی آگے بڑھی۔ نتیجہ جانتا ہے اس کا؟ چونٹی بھی پاؤں تلے آ جائے حاجی صاحب تو کاٹ لیتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر سوچ لے خاتون، ہم نے ابھی تک مفاہمت کا عمل کیا ہے، لیکن اگر تو نے کوئی اور غلط اقدام اٹھایا تو مجبوری ہوگی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ اسے سمجھا لیں حاجی صاحب۔ بچی کہاں ہے؟ حاجی صاحب نے پوچھا، لیکن خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا اور اچانک ہی ہال میں گھور تاریکی پھیل گئی، لیکن میں اس سفید سائے کو دیکھ سکتا تھا جو ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ میں اس عمارت کو کھدوا کر پھینکوا دوں گا، نتیجہ کچھ بھی ہو، میں نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر وہ سفید سایہ بھی نگاہوں سے اجھل ہو گیا اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہاں اب کوئی زیرو موجود نہیں ہے۔ میں نے ایک بار پھر دانیہ کو آوازیں دیں، دانیہ تو جہاں بھی ہے مجھے آواز دے، لیکن کوئی سرسراہٹ، کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میں کچھ لمحے سوچتا رہا اور اس کے بعد ان سیڑھیوں کی جانب چل پڑا جو اوپر کی طرف جاتی تھیں۔ دانیہ کے ناخن کو بھی کوئی نقصان پہنچتا تو تایا ابو کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر میں اس عمارت کو کھدوا کر پھینکوا دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ یہ میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ میں تیز قدموں کے ساتھ اوپر پہنچا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا واپس عمارت میں آ گیا۔